یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج دوسرا پارہ سیقول سورہ بقرہ آیت 232 تا 252 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اس پروگرام میں پیش کی جائے گی، اور آج ہی کے پروگرام میں انشاءاللہ پارہ نمبر 2 یعنی سیقول جو ہے اپنے اختتام کی طرف جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت کلام الرحمن کے لیے ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرتے ہیں۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان کے انہی پہلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ حکم تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دستور کے موافق ان ماؤں کا کھانا اور پہننا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا۔
نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ پھر اگر ماں اور باپ باہمی مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد ان قریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو، خوشحال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق، دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
تعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی، درا حال یہ کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ کچھ زیادہ دے دے تو درست ہے، اور تمہارا زیادہ ادا کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، سو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے موسیٰ کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے؟ نبی نے کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ سکون آور چیز ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اہل لشکر سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہیں پیا وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ تو چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے خوب پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو پانی پینے والوں نے کہا آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے فرمایا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا فرمایا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ جن آیات مبارکہ کی تلاوت پیش کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا، انہی آیات مبارکہ کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ پیش کرتے ہوئے آج ہم دوسرے پارہ کا آخری جو حصہ ہے، اس کا چوتھا ربع، چوتھائی آخری حصہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے بعض اس کے مضامین پر اجمالاً اشارے کیے تھے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اب حکم کیا ہے اسلامی شریعت میں کہ اس عورت کو جسے طلاق ہو گئی یا وہ خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی تو اس کو گھر نہ بٹھا لیا جائے، جو ہماری ہندو تہذیب کا ایک اثر رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نوجوان عورت ہو، بالغ عورت ہو تو اس بالغہ خاتون کو فوراً ایسی صورت میں اس کی عدت پوری ہوتے ہی اس کے نکاح کی اجازت ہے، اور ایسی خاتون جو ہوتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو یعنی کنواری اور باکرہ خاتون ہے اس کے ولی سے اجازت لی جائے، اور جو بیوہ خاتون ہے یا طلاق یافتہ خاتون ہے اس سے براہ راست اجازت لی جائے۔ تو یہاں سے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ ایسی خاتون جو ہے وہ از خود بھی اپنا نکاح کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ خود بھی شادی کر سکتی ہے۔ قرآن پاک نے، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جب اولاد ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو شریعت مطہرہ نے بیوی اور بچوں کا نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے رکھا ہے۔ اور نکاح کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک خاندان کا سربراہ بننے جا رہا ہے اور ایک مسئول بننے جا رہا ہے، وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کا جو نظام ہے اس کو معاشی اور مالی طور پر چلانے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر نان نفقہ فراہم کرنے کی اہلیت و صلاحیت کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو شریعت اس کو نکاح کے لیے کوالیفائی قرار نہیں دیتی، تا وقتے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع بالواسطہ موجود نہ ہوں۔ اگر براہ راست نہیں تو پھر کسی واسطے سے وہ یہ اخراجات فراہم کرنے پر قادر ہو۔ اسی طرح اگر شادی کے بعد کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو بھی شریعت نے اس خاتون کو یہ اختیار دیا ہے جس کا شوہر اس کے اخراجات کو اور نان نفقے کو، جو ایک معروف اور معقول حد تک ہیں، پورے نہیں کر رہا ہے تو وہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح عدت کے حوالے سے ہے جو نکاح کا پیغام دیا جانا ہے، جسے ہماری شریعت میں خطبہ کہتے ہیں، خطبۃ النساء، نکاح کا پیغام دینا، اس کی بھی حدود اور قیود شریعت نے مقرر فرما دی ہیں۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی تو اب وہ عدت کے اندر ہے۔ 3 اور 4 مہینے کی جو عدت ہے، بیوہ خاتون 4 مہینے 10 دن، اور جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ 3 مہینے کی عدت پوری کرتی ہے۔ تو اس دوران شریعت نے فرمایا کہ اس عورت کو براہ راست اور ڈائریکٹلی اور صراحت کے ساتھ پیغام نکاح نہ دیا جائے، نہ ہی وہ خاتون ایسی آرائش اور ایسی زیب و زینت اختیار کرے کہ اس کی باڈی لینگویج سے یا اس کے انداز معاشرت سے یہ پتہ لگے کہ یہ خاتون جو ہے اب کہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ کیونکہ ایسی خاتون جو خاص طور پہ بیوہ ہے، اس کی جو سوگ کی مدت ہے وہ اس کی وہی عدت ہے، تو اس وقت وہ حالت سوگ میں ہے۔ ہاں، جب عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، یا کوئی اور چاہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اسی طرح اس پہ بھی ہم نے اشارتاً عرض کر دیا تھا کہ مرد جو ہے چونکہ وہ مسئول ہے فیملی کا، خاندان کا، نفقے کا ذمہ دار ہے، اور اس مسئولیت اور ذمہ داری کی وجہ سے اس کو ایک اتھارٹی اس فیملی کے اندر، خاندان کے اندر دی گئی۔ الرجال قوامون علی النساء فرمایا گیا سورہ نساء میں کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں اور اتھارٹی رکھتے ہیں شریعت کے اندر، اور یہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں براہ راست، اس لیے ایک درجہ ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کا تذکرہ کر دیا گیا، ان کی حفاظت کی بات کی گئی، اور حفاظت کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو چوری کرتے ہیں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے؟ تو فرمایا جو شخص اپنے رکوع سجود کو اطمینان سے طمانینت کے ساتھ اور تعدیل ارکان سے ادا نہیں کرتا ہے وہ اسرق السارقین ہے، یعنی سب چوروں سے بڑا چور ہے، نماز کے اندر بھی چوری کر رہا ہے۔ تو حفاظت صلاۃ میں یہ شامل ہے کہ آپ اس کی شرائط اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات، اس کے مکروہات اور مفسدات، وہ تمام چیزیں سمجھیں، پھر اس کی سنتیں، اس کے مستحبات اس کو جانیں، تو دیکھیے جیسے نماز ایک طرح سے مزین ہو جاتی ہے، اور وہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے سبحان اللہ، محبت سے ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اسی طرح تجھے بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی نماز بد دعا دیتی ہے نمازی کو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں غرباء، مساکین، مستحقین اور ضرورت مندوں کی امداد اور مالی معاونت کے حوالے سے ایک مقام ایسا ہے سورہ البقرہ ہی کے اندر جو عجیب و غریب ہے، جہاں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ جو ناظرین غنی عن العالمین اور احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے اس اجر کو بہت ہی گنا بڑھا دے۔ اور فرمایا اللہ تنگی اور کشائش یعنی بست دونوں پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں، اور اس حدیث کو ذہن میں تازہ کریے کہ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور احبہم الی اللہ من انفعہم لعیالہ، فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ مفید اور نافع ہے اور زیادہ نفع بخش ہے۔ گویا یہ ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اہل مال کو، اہل وسعت کو یہ ایک طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے اللہ کے بندے کو دے، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا، کیا بات، کیا بات۔ حالانکہ بندے ہی کے لیے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، وہ بے تو شک، بے شک، بے نیاز ہے، بے اس شک، کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے لیکن شک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ویسے ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کے دستے قدرت میں اسے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بندے سے لے کر بندے کو دینا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا اجر پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا اضعافاً کثیرہ، یہاں لمٹ ختم کر دی، یہ نہیں کہا اتنے % ملے گا، 100 ملے گا، 70 ملے گا، 700 ملے گا، 1000، Unlimited۔ فرمایا ان لمیٹڈ ہوگا، اضعافاً کثیرہ، اس بندے کے وہم و گمان سے بڑھ کر۔ پھر آگے آخری حصہ جو ہے دوسرے پارہ کا، اس میں ذکر ہے ایک بادشاہ کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور طالوت اور جالوت ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے اوصاف ایسے پسندیدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب قوم اعتراض کر رہی تھی کہ یہ غریب مسکین فقیر آدمی ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا حاکم تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہونا چاہیے، کوئی قارون اور حامان کے خزانوں والا ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے حاکم وقت کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو میرٹ ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو جسمانی قوت میں بھی تم سے بہتر ہے، علم میں بھی تم سے بہتر ہے، اور حلم میں بھی تم میں بہتر ہے۔ واہ واہ، یہ نشانیاں ہیں، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس یعنی جسم سے مراد مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں بہترین رکھتا ہو، اور علمی اور ذہانت کے اعتبار سے وہ تم میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ملک اصل میں اللہ کا ہے، حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دنیا میں جسے اقتدار ملتا ہے وہ امین بنایا جاتا ہے، اسے امانت سونپی جاتی ہے، اور پھر وہ مسئول ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کسی بھی درجے اور کسی بھی لیول پر
جب کسی ادارے کا، کسی گھر کا، کسی نظام کا آپ کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو آپ مسئول ہیں، آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں، اس لیے اس کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا ہے۔ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی وہ اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دے رہے ہیں تو پھر اور کون ہے جو استثناء مانگے؟ کسی کے پاس استثناء نہیں ہے، ہر ایک شخص جواب دہ ہے۔ پھر ناظرین محترم یہاں تابوت سکینہ کا ذکر آ گیا ہے، تبرکات کا، اسلام کا جو نظام تبرک ہے اس کا ذکر یہاں آ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیارے تھے، اہل ایمان تھے، محبوب تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے اور کیسا ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ ایک تابوت تھا جو بڑی ہی خوشبودار، خوبصورت، شاندار اور قیمتی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا، اور یہ صندوق جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، نالین مبارک، امامہ مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک اور تورات کی کچھ تختیاں اور یوسف علیہ السلام کی کچھ تبرکات یہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کو لشکر میں آگے آگے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جاتا تھا، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ ان تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ السکینۃ من ربکم۔ اس تابوت کی شان کیا ہے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز عزت والی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی، تحملہ الملائکہ۔ اس صندوق کی شان یہ ہے کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین محترم، فرشتے تو بدعت اور شرک کے مرتکب نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا ہے جن کی شریعت میں اجازت نہ ہو، تو یہاں اس پوری کیفیت کو آیت قرآنی بنا دیا گیا ہے کہ یہ شروع سے اہل ایمان کا طریق رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے، اللہ کے پیاروں سے منسوب چیزوں میں بھی ایک برکت آ جاتی ہے، اور وہ چیزیں بھی مشکل کشا ہو جاتی ہیں۔ وہ عصا بھی مشکل کشا ہے، وہ نالین بھی مشکل کشا ہیں، اور وہ امامہ بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم بن گیا۔ یہ ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، اور ملائکہ اس صندوق کی عظمت یہ ہے کہ انسانوں نے نہیں، اللہ کے نوری فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے، اور یہی اس ایمان والے لشکر کی نشانی بیان کی ہے قرآن پاک نے۔ اور ساتھ ہی ہمیں قرآن نے یہ رستہ بھی دکھایا کہ کبھی قلت اور کثرت کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے وہ کوالٹی پر مبنی ہے، کوانٹٹی پر نہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب یہاں پر آخر میں اس کیفیت کا تذکرہ فرما دیا گیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا کبھی اللہ کی مدد اور اس کا اذن شامل حال ہو تو کیا ہوتا ہے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں ناظرین چشم فلک نے دیکھا کہ 313 بے سر و سامان اللہ کے دین کے جان نثار اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے سرفروش، وہ اللہ کی راہ میں نکلے، جذبے صبر اور استقامت سے نکلے، اور رب کائنات نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا۔ فرمایا جب اللہ پر توکل لے کے بندہ نکلتا ہے تو تم قلت کو اور تعداد کو نہ دیکھو، اور یہ نہ دیکھو کہ بے سر و سامانی کیا ہے، ان لوگوں کا جذبہ دیکھو، ان کا اخلاص دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ وہ جب بندوں کو نوازتا ہے تو ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم۔ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جو تبرکات کے ماننے والے ہوتے ہیں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آثار صالحین سے تمسک رکھنے والے لوگ، صفا و مروہ کو اللہ کی نشانی سمجھنے والے، اور مقام ابراہیم کو اور حجر اسود کو بوسے دینے والے، یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ رہے ہیں۔ یہ انہی کا تسلسل ہے کہ جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو تبرکات کا صندوق آگے ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا چنا ہوا اور مقرر کردہ بندہ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی مدد اور تائید ایسے لشکر کے
شامل حال ہے اگرچہ وہ تعداد میں کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فرمائے اس پر بچ جاؤ، بلکہ ان کی دعا سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جب جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کو فتح مبین عطا فرماتا ہے اور کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہے. اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ آتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو علم چاہا وہ اسے سکھایا. یہ اللہ کا قانون ہے. جناب داؤد علیہ السلام کی فضیلت اور شان بھی یہاں پر بیان ہوئی ہے اور ان کی عظمت اور کمال بھی بیان ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے فیض و برکات سے، انوار و تجلیات سے مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، آج الحمدللہ دوسرا پارہ سیقول اپنے اختتام کو پہنچا اور ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی. سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ARYQ TV کا بھی پیغام یہی ہے. پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.